discuss these questions and to address some of the major issues, we have a very big name from Pakistan, Dr. Israr Ahmed. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو ویسے مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اوپر سے آپ جو ہے وہ پہن کے بھی سفید سب کچھ آگے ہیں، جیسے کفن باندھ کے آ جاتا ہے آدمی. ڈاکٹر صاحب ایک ویسے سر سے نہیں باندھا جی، کفن سر سے نہیں باندھا. یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے، دوسروں کے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں آگے ادھر ادھر. ڈاکٹر صاحب ذاتیات سے شروع کریں، سیاسیات سے شروع کریں، معاشیات سے کریں، جیسی مرضی آپ کی، آپ جو بھی مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں. ارے مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک بات پتہ چلی آج، میں آپ کے یعنی آنے سے پہلے میں کچھ مختلف لوگوں سے پتہ کر رہا تھا ڈفرینٹ چیزیں، تو مجھے ایک بات پتہ چلی اور بڑے وثوق سے پتہ چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے منع نہیں کیا تھا، اصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے، تو آپ یہاں کاہے کو آتے ہیں؟ تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا ہے، لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا. آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا ان کو؟ حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے، بالکل وہاں پہ کافی دور رہتے تھے، وہاں سے ان کے بالکل پاس تو مسجد تھی ای بلاک. نہیں، وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا، وہ جس طرح آتے تھے وہ 2 منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے. جو بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے. مسجد ان کے پاس تھی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی قریب. آپ کی شخصیت اتنی محصور کون ہے کہ ان کو آنا پڑا؟ لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں تو ہم اور مجھے ان سے بہت بنیادی. تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کر دیں؟ نہیں، میں نے منع نہیں کیا آئے، لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں اب اسلام کیا انسانیت کے عمل سے، جہاں سے انسان بنی نوع انسان شروع ہوا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا. آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا رہو. کا نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں قابیل کا نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن مجید جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعات نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ھدی، جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف صورنا تعبیرات ہیں. جی، صورناکم وَلَقَدْ ثم خَلَقْنَاكُمْ قلنا للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر.
اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن کون یہ کہ کہے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب اگر ڈاکٹر نہیں ہے صاحب کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا، جس کا ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا کیا تعلق؟ آدم حوا سے تو کیا آدم سے ہے، آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. خیر میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل، لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے. جس نے بھی کہا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس، جی ٹھیک ہے نا. جیسے جوش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں. لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنبس، جس کے اوپر جتنے جوش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے. کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو الاعلی مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ لوگوں نے اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. میں معافی چاہتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے، برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں، کوئی نہیں کرتا. وہ نہیں کرتے، نہیں، اس لیے ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا. نہیں، وہ دوسری بات ہے. سوال پہلے یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ برنباس درست نہیں ہے. برنباس اس لیے کہ 104 بائبلز تھیں، گاسپلز، ٹھیک ہے، جن میں سے چن کر 4 کو جو ہے کینونیکل قرار دیا گیا. 100 بائبلز are there which are not canonical, apocryphal کہلاتی ہیں. وہ ان میں سے ایک برنبا بھی ہے. اس کو پبلش کیا اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور نے، اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں. 13E یعنی 13E شاہ عالم مارکیٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں لاہور میں، اور اردو بازار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی ضیائی کا، اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے. آپ لوگوں نے میرے عیسائیت کو یہاں زمانے پہ کی پروموٹ جماعت کیا. اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا. میں تو اس سے واقف بھی نہیں. یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے. اس وقت تک تو جب میں آصف ضیائی کو تو آپ جانتے ہیں. انہیں میں جانتا ہوں. آصف ضیائی صاحب ایک لیکچرر تھے اردو کے، سیالکوٹ میں تھے، بہت اچھے آدمی تھے، میری ذاتی ان سے واقفیت تھی. لیکن مولانا مودودی نے یہ بہت کہیں بعد میں لکھا، اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے. اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا. اسی طرح مولانا کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو کنٹروورشیل ہے، خلافت و ملوکیت، یہ بھی ہمارے علیحدہ ہونے کے بہت بعد لکھی گئی ہے. تو مولانا مودودی بہرحال مفکر تھے. میں تو ان سے سن 57 میں علیحدہ ہو گیا ہوں، لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام چلتا رہا ہے. ان کی رائے ہے، ان میں سے بہت سی چیزوں میں مجھے اختلاف ہے، بلکہ جب میں جماعت میں تھا تب بھی اختلاف تھا. مثلا انہوں نے ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی، میں اس کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کروں؟ بالکل کریں. رائٹ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر، کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی، اس میں تو لکھا ہے خلقناکم، کم تو پلورل ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا، ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے، پتہ کتنے لوگ. کن فیکون تھا نا. میں نے عرض کیا نا، ایک اسپیشیز، ہومو سیپینس اسپیشیز وچ آر این اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی. اینڈ ہی بیکیم آدم. ہی واز اے پرسن. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کا صیغہ. آدم، جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے. الانسان بن جائے گا وہ. لیکن یہ کہ یہ اس میں تو
انسانن ہوگا تو ایک انسان، الانسان تو سارے انسان، یا کوئی خاص معین یہی آدم کے لیے بھی ہے. آدم سو وی کین ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو ببلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان میں صداقت نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. اصل میں ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے. 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے، اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں بائی دا تو گر وے پڑنا اس کے سوری، سامنے سجدہ. سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے. لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا. دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں. تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں. تین کہتے ہیں گارے کو. تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے. پھر صلصال وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے، من حمأ مسنون. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی، سب کی بولیاں مختلف کی، سب کے اعداد و اطوار مختلف کیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف رنگ کا. آپ کا بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں. یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک افیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں. اس سے یہ ہے کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے. انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے. اچھا. جانور کیسے آئے؟ جی جانور تخلیق سے آئے. تخلیق سے آئے نا. ہاں. کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ کی صاحب، تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. جی میں اصل میں طالب علم ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر جی. سکتے. آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے. وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اچھا، جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے، جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا، نہیں جن تھا، جن. لیکن سردار تو تھا. کان من الجن، سردار بھی ٹھیک ہے. نہیں تھا. لیکن اس وقت اشرف المخلوقات تو تھا. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اور ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. جی. تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا. شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر. وہ تو کفر ہو گیا. بس تو کفر ہو گیا. پکڑ کہاں پہ ہوئی؟ ہے پکڑ کہاں پہ؟ کفر پر. انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی غرور کا کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا. اس کے اندر جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا. اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بالکل صحیح. خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا اس کو بنایا مٹی سے، وہ بھی لیس دار مٹی سے. تو طے یہ پایا. لیس دار کا لفظ دوبارہ آپ لے آئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لفظ ہے. تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں، تین بھی ہے جس کے معنی گارا ہیں، تین لازم کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تراب ہے. ثم قال له کن فیکون. ہاں تو لیکن تراب صرف مٹی کو کہتے ہیں. یہ لیسدار ویسدار کہاں سے لے آیا آپ؟ اس میں وہ لیسدار اس میں ہے. تین لازم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورۃ المومنون میں ہے، 12 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست یا جوہر سے، اسے سوکھی مٹی سے اس سے بنایا. من سلالۃ من طین. جی. اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی. گارے سے. تین. ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں لیس نہیں آیا، آپ نہ ایڈ کیجئے لیس. اس میں لیس آئی سورۃ الصفت میں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 میں. صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی. صاف سوری، میں آپ سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں سکھا رہا ہوں نا، میں بھی سکھاؤں گا آخر. بالکل. آپ سکھاتے جائیں، ہم سیکھتے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند. بالکل نہیں پسند. تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے حکم کے غرور ہو گیا چاہیے. غرور تھا، حسد تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی. نہیں، مردوں میں بھی ہوتی ہے. تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدا من انفسہم،
اے مسلمان یہ تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی وہ چھن جائے. اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کیا. بالکل یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے کیونکہ دین ابراہیم ہے. اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے. یہ بڑی اچھی آپ بات بتا رہے ہیں. مجھے آنیسٹلی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ طے پایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جانور جرند پرند جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا. یہ بیک وقت نہیں ہے, اس کے اندر ایک ایوولوشن ہو سکتا ہے لیکن کن فیکون ہے نا, کن فیکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے. ہاں تو یہ اصل نا کن فیکون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تو بائبلیکل ڈیز کائنات کو قرآن میں ہے, بائبلیکل ڈیز کی بات قرآن میں ہے. لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن جو بھی کہا جائے 6 دن تو ان کی ڈیوریشن کا نہیں پتا. ڈیوریشن نہیں تو کوئی نہ کچھ تو ڈیوریشن ہوگی. 6 دن کم سے کم 24 گھنٹے والے ہوں گے یا 24,000 گھنٹوں والے ہوں گے, کوئی دن تو ہوں گے نا. اس لیے دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فیکون, جو کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ٹائم از ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. پروسیس از ناٹ انوالوڈ آئیدر. نو ٹائم, نو پروسیس بھی نہیں ہے. پروسیس تو یہ اللہ کا کہتے نا. اور ایک ہے خلق, خلق میں آلویز ٹائم از انوالوڈ. آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے, بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں. یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ مجھے سنا رہے ہیں. نہیں قرآن بتا, اولڈ ٹیسٹمنٹ شروع اس طرح ہوتا ہے. میں تو قرآن And on the day 1 Lord said let there be water and there was water. On the day 2 Lord said let there be light and there was light. میں نے تورات پڑھی بھی نہیں ہے زیادہ, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں اتفاق ہے. ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے تورات. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے, ہماری کتاب ہے. ہم why do we have to be absolved from it? نہیں ہم یہ نہیں کہتے, لیکن یہ زیادہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع نہیں ہم اور ایسی, لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کے اندر کوئی تضاد نظر ہم اور ایسی پڑھ ایک ہی بات کی تضاد نظر آیا. بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی, 7ویں دن آرام کیا. قرآن کہتا نہیں, وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من لغوب. ہم نے 6 ہی دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا, لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی کہ آرام کی ضرورت. رائٹ. تو بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. تو یہ بھی طے پا گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے. جس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہاں پہ ہے؟ میں نے تو کہا سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے. آدم کا ہے, لیکن آدم وہ اس مخلوق میں سے ایک شخص چنا گیا, پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہونی تھی, زمین پہ بھیجے گئے. رائٹ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر صاحب میں جو بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی, میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. بیٹے کل میں اس پہ غور کر رہا تھا, آپ مجھے تصحیح کرتے جائیں اگر میری وہ آیت زبانی مجھے صحیح یاد نہ ہو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت. میں یہیں تک خلقت تک, کیونکہ یہ بڑی ایک میرے لیے معنی خیز آیت تھی, کیونکہ پڑھے تو ہم نے کئی دفعہ ہے, لیکن کل جب میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جی ہم نے کیا تم نے دیکھا نہیں, ہم نے اونٹ کو پیدا کیا, کیسا بنایا. تو اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا, اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی, صحرا کا جہاز اسے کہتے ہیں. ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے, کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے. پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کر دی گئی ہے کہ کیکر کا درخت کوئی ہو سامنے اس کو جو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مثبت ہے کہ جس علاقے کے لیے وہ اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے. ماشاءاللہ. لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی, یعنی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم کمزور مسلمان سے ہی, لیکن ہمیں بھی حق ہے اپنی انٹرپریٹیشن کرنے کا. مجھے ذرا سا ایک ڈفرینٹ چیز سمجھ آئی. کیوں میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا, تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے, گھاس بھی کھاتا ہے, نباتات کھاتا ہے. گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے. بیسیکلی تو گھاس پھوس اور یہ پتے وتے اپنا اسی طرح کی چیز. تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے, یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نا. لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے حجم والے جانور کو, جس میں اتنی طاقت بھی ہے, دانائی بھی ہے,
اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے، وہ کوئی معصوم سا بے کھوتا جانور نہیں ہے بیسیکلی، کہ وہ بھی اپنی کھوتا بھی مرضی، زیرک ہوتا ہے، جی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. اونٹ کو بھی وہ کرنا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، جو حالانکہ اللہ نے اس کے لیے طے اللہ نے اس کے لیے طے کیا. اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے، اس کی فزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر، اس کو پاؤں ایسے دیے ہیں جو ریت میں دھنستے نہیں ہیں، اتنے چوڑے. اس نہیں، میں اعتبار اس کی غذا کے اعتبار سے کہتا دودھ بھی دینا ہے، میمل ہے نا بیسیکلی ایک قسم جی جی جس کی قربانی بھی جائز ہے. گائے میں اور اونٹ میں ان کی غذا میں فرق کوئی نہیں، لیکن ان کے رہن بڑا سہن فرق ہے. نہیں وہ تو ایکلیمیٹائز ہو کے ہوتا ہے نا، جو ہے وہ نباتات ہی کانٹا نہیں کھائے نہیں، نباتات ہی ہے نا، وہ تو سیلولوز وہی بنتا ہے نا جا کے اس کے پیٹ میں جا کے وہی سیلولوز بنتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی وہ ہیں. تو میرے اور آپ کے پیٹ میں ہی بنتا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، میرے پیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، اس کے بعد دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اچھا، تو طے یہ پایا کہ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے نکالی ہوئی، اور یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی پیش گوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی پیش گوئی کی، ان کا نام نہیں آیا، حابیل اور قابیل نام نہیں آیا. پیش گوئی کا لفظ نہیں، پیش گوئی نہیں، یہ وہ تو اس نے تشریح اوپر لکھی تو میں اس کا پہلے پڑھ گیا تھا. یعنی جو حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کہیں پہ 2 بیٹوں کا ان کا بتایا گیا. اب سوال یہ ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے، ایک ساتھ پیدا کیے کن فیکون کہہ کے، تو پھر مجھے ٹھیس پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ، کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی، قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی، تو یہ غیر اسلامی ہے. اس کی تو کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، البتہ احادیث میں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا، جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت تک اللہ کی طرف سے جائز تھا تو ٹھیک تھا. ایسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے، اس میں سے ایک پرسن آدم ہے، اس کے بعد نسل آدم کی چلیے، باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے ڈینوسارس ختم ہو گئے، وہ سپیشیز ختم ہو گئی، ان کی اب نسل میں. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں، اب اس کو آگے کیسے چلنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. ڈاکٹر صاحب. پہلے نبی، پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں. قبلۃ الاول بیت القدس کیسے ہے؟ نہیں، یہ مغالطہ ہے لوگوں کو. اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد تحویل کا حکم آیا، لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا. تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نہیں، تو اس کا مطلب پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر رہی ہے. نہیں، بالکل نہیں کر رہی. سب مانتے ہیں کہ قبلہ اول سب سے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا. پہلا گھر اللہ کی عبادت مکہ، کے لیے جو بنایا مکہ. گیا، مکہ میں بنایا گیا، سمجھے آپ؟ وہ یہ خانہ کعبہ ہے. مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہے یہ، سمجھے آپ؟ تو اولا بیت وضع للناس الذی ببکہ، اور یہ آدم کی جو یہ ہے سورہ آل عمران کی 3 آیت ہے. نہیں، تیسری تو خیر نہیں، تیسری نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ. نہیں، آیت نمبر 96 ہے، سوری 96، مائی مسٹیک، میں نے وہ لکھا تو مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر، لیکن یہ کہ ان اولا بیت، اصل میں اس کے بعد ویسے بھی اصل جو تاریخ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم نے بنایا تھا. اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا، صرف بنیادیں رہ گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا، وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی ہے. تو یہ گویا کہ اس کے بعد سے وہ گھر اچھا، جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے، اس کی کلیننگ کی ہے، تعمیر اس کی یعنی چھت کی ہے، دیواریں تو قائم تھی. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں، اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت القدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے غلط کہتے ہیں. بیت المقدس جو ہے یا تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں. کہاں بتایا؟ بتاتے ہیں. اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے، ورنہ اب تو 16 مہینے حضور نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے. اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ کہ بھی مکی دور، مدنی دور میں
قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا، جس کی وجہ سے مسجد قبلتین جی سعودی عربیہ میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی قبلے کا لفظی مطلب کیا؟ رخ. قبلے کا مطلب رخ ہے، تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو آپ میرا قبلہ ہو گیا. قبلہ ہے. کہتے ہیں ہم قبلہ کعبہ، اپنے بزرگوں کو کہتے تھے قبلہ کعبہ. اچھا میری انڈرسٹینڈنگ ذرا سی ڈفرینٹ ہے. جی. میری انڈرسٹینڈنگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ ہے، نہیں تو خیر آپ جو فزیکل چاہیں- رخ نہیں. جو چاہے آپ کر لیں، میں روکتا یعنی نہیں. اگر آج میں کلمہ لیکن پڑھ لیا، معنی جو ہے- اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دیا. یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے. قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے. کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے بنی اسماعیل، ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کس بلا کا نام ہے، وہ تو کعبے کو جانتے تھے. اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکے سے مدینے، ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا ایک عشق ایک چل رہا تھا. تو وہ اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے. جب حضور مکے میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا. ٹھیک ہے. اب مدینے آ گئے، جیسے اب مدینہ درمیان میں ہے. اگر آپ مکے رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو. تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کے طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یا نہیں. یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں ہندوؤں کا گردوارہ بھی آئے گا، سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا، کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا، تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں، وہ بھی میرے قبلے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکے میں نماز، تو عورتوں کو شیوا نہیں تھی، اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز درمیان میں نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت القدس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیت القدس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بعد میں. بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے، لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے، یہ ٹیمپل آف سولومن تھا. ٹیمپل آف سولومن تھا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولومن تھا نا. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھر یہ تعمیر کی، جنوں سے تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا، بالکل تھا، چونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے عیسائیوں کا تھا، بالکل تھا. چرچ تھا. تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے، مسجد بھی مسجد ہے، چرچ بھی مسجد ہے، سینیگوگ بھی مسجد ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفاع نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتے اور سینیگوگز یہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے کعبہ کو چھوڑ کے. سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبے کو کیا، سجدہ اللہ کو کرتے قبلے کی ڈائریکشن بات ہے. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا. ایک مشرق کی طرف جب وہ خود ٹیمپل آف سولومن کے اندر عبادت یعنی کرتے مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے، اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے، اس رخ میں. بابا اکرم خانہ کعبہ کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشیل وہ باتیں زیادہ مضبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہے. رائٹ، آتے ہیں اس بات پہ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا، وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت، ماؤنٹ کیا وہ تو ایک
جگہ تو وہی تھی نا راک پر، ہاں اس جگہ پر، جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں، ٹیمپل سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ. وہ کبھی بنا تھا، نہیں یہ تو نہیں، ہسٹوریکلی تو تھا، اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے، اس وقت وہاں نہیں تھا. وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا. پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے. وہاں پر جو قوم 2000 سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے 2000 سال سے. وٹ کلیم ڈڈ دے ہیو؟ جس کو قائد اعظم نے کہا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے، جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا، سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ کو ہو رہا ہے، میں علماء دین میں سے نہیں ہوں، دین کا خادم ضرور ہوں، لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا، اور میرے اوپر پہلا اثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. رائٹ. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی، وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا. کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی، ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا، اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو، تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائیں گی ٹرمز، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز، لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے، کوئی مکان نہیں خریدیں گے، جائیداد نہیں خریدیں گے، سیٹل نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ پتہ ہے، فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم، کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے. حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا، خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری، تو ہم دے دیں گے ان کو. یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں. وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے، ان کے باقیات تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ کہاں رہے گئے؟ ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں، کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے، اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا کے طور پر انہیں ڈسپلیس کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی پہلے 6 مہینے میں جو کام کیے ہیں آپ نے، 6 months اور 3 کام کیے. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینے پر تو جوائنٹ ڈیفنس کریں گے ہم مل کر، اور نمبر 3 مہاجرین اور انصار کی آپس میں مواخات. یہ 3 کام. لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا. جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے یروشلم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا. عیسائیوں نے مارا نا، عیسائیوں نے مارا. آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، آپ نے یہودیوں کی ایگزٹ کلوز وہاں پہ لے لی اپنے. تو آپ نے خود بیان کی تھی نا کہ آپ نے ڈسپلیس کیا انہیں. ہم نے ڈسپلیس کیا. کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ کہ انہوں نے خلاف ورزی کی. کوئی خلاف ورزی نہیں کی. آپ کی تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے بتائیں نا کون کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی؟ معاہدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں. اب یہ تو خیر زرداری صاحب. عبداللہ بن ابی تو مسلمان تھا، عبداللہ بن ابی یہودی تو نہیں تھا. تو اسے کیا کہا ہے؟ نہیں، اس نے کافی منافق نہیں تھا، منافقوں کا سردار نہیں تھا. لیکن اس کو کیا کیا؟ ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا میں؟ ہے، لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے؟ قتل کیا، اس کو مارا نہیں. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی؟ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا. بعد میں کہا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. پوچھنے کے رکھیے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیت القدس پہ. بیت القدس پر یہ اخلاقی رائٹ ہے نا. وہاں کے لوگ ہیں، ان کا رائٹ ہے. ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے. اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پہ کہہ رہے ہیں.
انسانی حقوق کے سوال اوپر یہ کہہ ہے رہے کہ ہیں. یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا، آپ کو معلوم ہوگا سلطان عبد الحمید خان وہ بہت زیادہ مقروض تھا، بہت مقروض تھا، اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ سارا قرضہ آپ کا ادا کر دیتے ہیں، آپ ہمیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کے خلاف. لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پہ. تو یہ کہ جب وہاں پر بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق دیا گیا ہے تب وہ آئے ہیں نا وہاں پر. بھئی وہ اور بیچی بھی فری ہے. تو نہیں آئے، وہ یہاں پہ ایسے تو نہیں کہ ایم این اے نے قبضہ کر لیا پلاٹ کے اوپر. کیے ہیں، یہ نہیں بھی کیے، یہ بھی کیے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پیسے دیے، ان کے پاس فردیں موجود ہیں، کیا باتیں کر قبضہ رہے بھی ہیں؟ کیا، ملکیت ہے ان کے پاس. پرانے لے کر نکل آئے اپنے پاس 2500 پرانے ڈاکومنٹس کے، یہ تو ہماری جگہ تھی. کون ان کو روکنے والا تھا وہاں پر؟ یہ ضرور ہے، یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا مکان کیا ہے، اس نے کہا 2 چلیں لاکھ اس کا مطلب ہم 3 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے، دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ، یروشلم پہ. آپ اخلاق کو دین سے علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق میں نہیں آئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہاری اس میں ملکیت ہے. اسے کہا گیا اور ہے، بائبل میں ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا. اس کو چھوڑیے آپ، بکہ کے لفظ جو وہ لائے ہیں وادی بقا بنا دی ہے، وہ بکہ ہی تھا وہاں پر. لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. آپ نے اس کو بابرکت بنایا ہے، لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا. قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی. کس کے لیے؟ آپ کے لیے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے. نہیں تو قرآن جو وہاں پر آباد تھے ان کا دیکھنا حق تھا، ان کے چھیننے کا حق. ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں ہم تو جیوگرافیکل باؤنڈریز میں بلیو ہی نہیں کرتے، ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں. تو اس لیے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھلا، جو چاہے ہمارے یہاں کے قبضہ کر لے. آپ کا ہے ہی نہیں. ہاؤ کین یو میک رولز ان اے پلیس جو آپ کی ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو، یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، میں کہہ رہے ہیں نا، آپ جائیے اس کو 1918 کے بالفور ڈکلیریشن سے لیجئے، اس کے بعد جو ہے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اس کو. ڈاکٹر صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے. میرا تھیسس یہ ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے، انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول، یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں. یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. نہیں مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا، اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا، لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. اچھا اب میں لیٹ می ریفریز اٹ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو یا آپ سے ناراض نہ ہو. بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہے، ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا. بیسیکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، وہی ہم پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے. وہاں انہوں نے پہلی اذان دی، وہاں انہوں نے پہلا طواف کیا، جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لبیک. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا جواب ہے نا. تو بیسیکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا تھا. دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت نوح ہیں، اس کے بعد حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں. یہ تو بشوار انبیاء ہیں. حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کی پھر یہ 3 شاخیں بنی ہے. سیمیٹک جو 3 مذہب ہیں، اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالیٰ نے انہیں نوع انسانی کا بنایا ہے. آج بھی یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں انہیں جو ہے وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا. لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بس وہاں تو مہر لگ گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے، میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا. اب بھی ہے خانہ کعبہ ہی، پہلے بھی تھا. ایک عرصے میں 16 مہینے بیت المقدس. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات، یعنی آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو وہ قبلہ دوم ہو گیا نا. آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو، غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دوئم کہنا اس کو. میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے، اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینے آنے کے بعد. پہلے 16 مہینے وہ بعد میں پھر خانہ کعبہ. لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے. یہاں تک کہ
جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، وہ خیمہ ہوتا تھا. رائٹ. وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب سوری میں آئی ایم انٹرجیکٹنگ اوور ہیئر. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہیں سے شروع کریں گے اپنی بات جب ہم بریک سے آئیں گے. ٹیک اے کوئک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بیچ میں رک گئی تھی. آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پہ ٹینٹ پلیس کرتے تھے تو ان کا جو وہ خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی، تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربان گاہ جو ہے جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف، جنوب کی طرف. یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپل سولومن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صحرا کے اندر تھے یا وہاں. تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہی تھا، ان کا بھی قبلہ وہی تھا. تو اس اعتبار سے قبلہ اول اصلی قبلہ بیت اللہ ہے. البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 16 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے، نماز پڑھی گئی ہے. اس اعتبار سے بعض اوقات اس کو قبلہ اول کہتے تھے. ٹھیک ہے. عذاب قبر جی میں نے کتاب بھی پڑھی، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ. قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں تو عذاب قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے. قرآن مجید میں ذکر یہ ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا، عشیا، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پیش کیا جاتا ہے. یوم القیامت ادخلوا آل فرعون النار، قیامت کے دن وہ داخل کیے جائیں گے. یوم یقوم الحساب. ہاں، اس کے بعد جو ہے اصل داخلہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک انٹرمیڈیری فیز ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کی کچھ سیمی کانشسنس. یہ ہم نہیں کہتے قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ عالم برزخ ہے. یہاں روح تو قبضے میں، عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلے گئے. روح تو قبضے میں. اب ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا شکل رہتی ہے. اصل میں عالم برزخ، عالم قیامہ، اس کے بارے میں جو کچھ معین کر کے بتا دیا گیا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے. اس کی ڈیٹیلز میں جانے کے اندر خام خواہ کے جو چیزیں ہیں، غلط باتیں بحث میں. تو اس کا مطلب یہ ساری جو کتابیں ہیں، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آدمی پڑھ کے ہی لرز جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. یہ چونکہ احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے. پہلے آپ نے صرف اصولی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہے. تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ سورہ الفرقان کے اندر ہے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب کی کیفیت ہے. اس کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کسی شخص نے امتحان دیا ہے اور اب اسے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں، تو رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہو رہا، پہلے جان سوکھ رہی ہوتی ہے اس کی کہ جو بھی نتیجہ نکلنا مجھے تو معلوم ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. بہت سے چہرے اس دن جو ہے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. بہت سے چہرے سوکھے ہوئے ہوں گے، انہیں اندیشہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک. لیکن یہ بھی ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا. نہیں، کس نے کہا ہے؟ پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا، اون نہیں کرے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی. بیسیکلی تو قرآن مجید میں قیامت کے دن کا حساب ہے. تو قبر کے اوپر ہماری قیاس رہی ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں بتانا، یہ عالم برزخ. آپ لفظ قبر کہیں، اب ایک شخص سمندر میں ڈوبنے قبر تو نہیں ہے. میں لیٹ می ریفریز، کیونکہ میرے پاس الفاظ کم ہے. اصل میں عالم برزخ میں تو آپ کی روح قید ہے. جی، آپ کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں قید ہے، لیکن آپ کا جسم جو ہے وہ تو قبر کے اندر ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. عالم برزخ میں انسان ہے اور وہ کس کیفیت میں وہ ہم نہیں جانتے. ویسے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے، مرے تو یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ان پر بھی جو ہے جیسے کہ حضور نے کھڑے ہو کر جس یعنی گڑھے کے اندر دفن کیا تھا کفار کے جو مرے ہوئے لوگ تھے، ان سے خطاب کیا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ اور ہے. عالم برزخ کے اندر اہل ایمان کے لیے کچھ اور ہے. اچھا، یہ کمنگ بیک، میں اس کے پارٹ 2 میں آ رہا ہوں کہ ہم بنی اسماعیل کا بھی ذکر نہیں ہے کہیں پہ قرآن میں. بنی اسرائیل کا ہے، بارہا ہے. آل یعقوب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنی اسماعیل کو الگ تو نہیں کیا ہوا. آل یعقوب میں تو ہے ہی نہیں نا، بنی اسماعیل نہیں ہے. آل یعقوب میں تو نہیں ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق،
اور اسحاق اسحاق دوسرے بیٹے جی، اور اسماعیل ان سے جو ہے وہ جو ہے یعقوب ہیں، اور یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، وہ بنی اسرائیل بنے تو ہیں۔ بنی اسماعیل کا تو ذکر نہیں ہے بنی اسماعیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسماعیل کا ذکر تو بار بار قرآن میں آیا، بار بار آیا۔ نہیں اسماعیل کا نہیں، میں بنی اسماعیل کی بات کر رہا ہوں، جیسا بنی اسرائیل کا بنی ذکر ہے، اسماعیل کو پھر قرآن مجید نے ایک نام اور دیا ہے، امیین۔ امیین۔ امیین ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، bless us like you've blessed Abraham and the children of Abraham، یہ children of Abraham کون ہے؟ یہ انبیاء ہے نا آخر۔ اگر حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، حضرت اسحاق یعقوب بھی تھے، یعقوب کے 12 بیٹے بھی تھے، پھر حضرت یوسف بھی تھے، پھر ایک اور جو ہے تیسری بیوی بھی تھی حضرت ابراہیم کی، وہ قطورہ، تو بنی قطورہ کے اندر بھی مدین جو ہیں، حضرت شعیب جہاں بھیجے گئے وہ ان کی اولاد میں سے، یہ سارا خاندان ہے ابراہیم کا، آل ابراہیم۔ تو بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، بنی قطورہ بھی۔ سو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل والوں کے، ان کے اکابرین کی طرح ہمیں بھی بخش۔ بنی اسرائیل، پھر آپ بار بار اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، بنی قطورہ بھی، وہ سب حضرت ابراہیم کی آل ہیں، اور ان کو بلیس کیا اللہ نے۔ حضرت بنی قطورہ کے اندر آپ کو معلوم ہے حضرت شعیب جیسے بڑے اتنی سمپل ڈسکرپشنز ہیں جو آپ نے جیسے سمجھایا، بڑی سمپل۔ یہ فرقے کہاں پہ بننا شروع ہوئے کس کی فرقے؟ اسلام میں؟ اسلام میں فرقہ جو ہے میرے نزدیک، ویسے تو یہ کہ بے شمار بنے ہوں گے، خوارج کا فرقہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور مختلف لوگ آتے تھے وہ ختم ہوتے گئے ہیں۔ اب تو فرقہ اگر کہلا سکتے ہیں تو صرف 2 ہیں، شیعہ اور سنی۔ باقی تمام مسالک ہیں، سکولز آف لا، سکولز آف فقہ، ان میں کوئی وہ بڑی میجر جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہے، وہ سب کے سب اسلام کے اندر ہے۔ باقی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں مجھے یہاں پہ بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو ان میں ڈفرنس کہاں پہ آیا؟ اصل میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ یہ ہم عصر ہیں۔ حضرت امام جعفر جو ہے وہ عمر میں بڑے تھے، حضرت ابو حنیفہ چھوٹے تھے۔ یہ معاملہ تو ہے، اور استفادہ بھی کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے، لیکن بعض معاملات کے اندر مثلا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی ناراض ہیں حضرت جعفر صادق سے رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو۔ انہوں نے اس کے حضرت حلقین بالکل نہیں، قطعاً غلط آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو مسح میں پاؤں کے تلوے کے مسح کا حکم دیتا، اوپر کا نہیں۔ زیادہ خراب تو تلوا ہوتا ہے، میں اس کا حکم نہیں دیتا، حدیث کے اندر جو آیا اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی رائے پر عمل کرتا تو رمضان کے روزے جو ہیں حائضہ عورت کے، ان کی جو ہے وہ قضا ہے، اور نماز کی نہیں، میں تو نماز کی قضا رکھتا کہ نماز پہلے ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر فرق ہونا شروع ہو گیا، اس کے بعد فرق ہوا ہے، اس کے بعد ظاہر وہ بات کن باتوں پہ؟ جی کن باتوں پہ؟ اصل میں اس کے تفاصیل میں جانا مشکل ہے میرے لیے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک فقہ بھی رفتہ رفتہ مرتب ہوئی ہے جو کہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کب سے پھر وہاں ایک معصوم امام کا تصور ہوا ہے، اب یہ ایک ریسرچ کی بات ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک فرق مجھے لگتا ہے بڑا، جی اور مجھے لگتا ہے کہ فقہ جعفریہ کو ہم پہ ایک ایج ہے، وہ ہے اجتہاد کی۔ وہ آج کے زمانے میں بھی اجتہاد کر رہے ہیں، جبکہ ہم سنی سنائی اس طرح سے روایات پہ آگے۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس کو۔ انہوں نے انسٹیٹیوشن آف اجتہاد کو کھلا رکھا ہے، ہمارے ہاں یہ کوئی 400 سال سے 500 سال سے یہ بند ہے، تو اس سے بھی لیکن کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ وہ فرق ہوتا ہے نا، اب تو ہمارے دیکھیں نا، امام ابن تیمیہ کے پاس ایک دفعہ اب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فقہی لیول پر فقہ جعفری اور فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، فرق کیا؟ بہت کم فرق ہے۔ اب یہ کہ ایک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو مالکی بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، کسی نے یہاں ہاتھ باندھ لیا ہے نیچے ناف کے، اور کسی نے یہاں ہاتھ باندھ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہماری پچھلے 1400-1500 سال کی، تو حجۃ الوداع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی وہ ہم کیوں رائج الوقت نہیں کر سکتے؟ میرے نزدیک تو رائج الوقت وہی رہی ہے، اور حضور نے جس طرح کیا ہے وہی ہے، لیکن یہ کہ حضور کا معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتے رہتے تھے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک وسعت پیدا ہوئی. ڈاکٹر صاحب ایک میں بڑا سینسٹیو سوال پوچھنے لگا ہوں اور میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات کو غلط نہ سمجھیں. میں اپنی علم کے لیے کم علمی کا میں اعتراف کرتے ہوئے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم سارے احادیث کے ماننے والے ہیں, سنت کے ماننے والے ہیں, ورنہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے. اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں سنت رسول کو نہیں مانتا یا احادیث کو نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن ہم حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی کھڑے ہو کے پیا, یہ نہیں پتا کون سے دن, کون سی تاریخ, کس وقت. اسی طرح انہوں نے پانی بیٹھ کے بھی پیا, کون سے دن, کون سی تاریخ, کون سے وقت. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ چند صحابہ جنہوں نے اس کے راوی ہیں, ادھر بھی کوئی صحابی راوی ہیں. اب میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس صحابی کی روایت کو لے رہے ہیں. جو اس کو صحابی کی روایت کے علاوہ یہ کہ صحابی سے جب روایت ہوتے تابعین, تبع تابعین تک ہوتے ہوئے محدثین تک آئی تو کون سی چین زیادہ مضبوط ہے, بس. اور اس میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں وسعت پیدا ہو گئی. یہ معلوم ہوا کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے. عام طور پر آپ بیٹھ کر پیتے تھے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا, تو گویا کہ اس کا جواز ہے. کیونکہ کمنگ بیک ٹو عذاب قبر, 1 منٹ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو عذاب قبر کے اوپر میں واپس آؤں. میں نے جب قرآن مجید پڑھا, انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن ہم ذرا کمزور لوگ ہیں, کبھی کبھی پڑھتے ہیں. تو جب پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو عذاب قبر سے نہیں ڈرایا. جس نے بھی ڈرایا قیامت کے عذاب سے ڈرایا. لیکن قرآن مجید کے اندر میں آپ کو 2 حوالے دے چکا ہوں. تو یہ کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے. گویا کہ پہلے بھی عذاب کی کوئی شکل تھی. اور یہ کہ آل فرعون جو ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, دکھا دی جاتی کہ یہ ہے تمہاری آخری منزل. لیکن قیامت کے دن پھر ان کو کہا جائے گا یوم القیامت ادخلوا آل فرعون النار. ٹھیک ہے, جب ہم پیغمبر اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ, اصل میں قرآن مجید میں دوسرے پیغمبروں کی بہت زیادہ تفصیلی تعلیمات آئی نہیں ہے. اصل میں جو ہے معاملہ ان کا توحید, رسالت, آخرت, اس کے اوپر زور تھا. اس سے پہلے تو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی معین یعنی وہ بھی نہیں تھی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں فطرت کی ہیں جو حضرت ابراہیم سے ثابت ہیں. یہ سچ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اذان دو تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کون آئے گا یہاں پہ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ میرا وعدہ ہے کہ قیامت تک لوگ تمہاری اذان کا جواب دیں گے. اور میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم ہنس پڑے, میرے علم میں نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھا ہے. میں نے اسی طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں موت کا منظر وغیرہ, جی اپنا ہمارے تو ملک میں یہ بہت زیادہ دستیاب ہے نا, اور آپ جیسے علماء ان کو کھل کے بدعت بھی نہیں کہہ رہے. کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کفر بھی نہیں آ جاتا. میں نے صرف آپ کو بتایا کہ میں نے نہیں کیا. بدعت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا سر, وہی ابتدائی عمل ہے نا بدعت کا. اس میں کوئی شریعت کا حکم تو نہیں نکل رہا ہے نا. ایک واقعہ ہے, تاریخی ہے یا نہیں ہے, اس پر گفتگو ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں یا پیغمبر اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں تو خلیتاً کرتے ہیں کہ کیریکٹر وائز کرتے ہیں؟ دوبارہ واضح کریں اپنے سوال. یعنی ایک تو حلیہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کی آپ کی جسامت ہے یا آپ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن ایک آپ کا پورا فطرت ہے کہ جی وہ اچھائی کرنا, نیکی کرنا, حقوق العباد کا خیال رکھنا, حقوق اللہ کو پورا کرنا. دونوں میں سے کون سی زیادہ ضروری چیز ہے؟ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں. ایک کا ہے معاملہ محبت کا کہ حضور سے محبت کی وجہ سے ہم وضع قطع میں آپ کی پیروی کریں, آپ کی کرم اختیار کریں. جس سے بھی محبت ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے دنیا میں ہے ہیرو ورشپ, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہی وہ جنا کیپ جو ہے چل رہی ہے, یا گاندھی یا جواہر لال کٹ جو ہے وہ چل رہی تھی, واسکٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ, یا وہ ماؤ زے تونگ کا جو ہے وہ کوٹ خاص قسم کا. تو اس طریقے سے حضور کے بھی جو محبت کا تقاضا ہے تو اس میں آپ کے ان اداؤں کی بھی پیروی کی جاتی ہے. لیکن اصل شے تو وہ آپ جو شریعت لائے ہیں, جو احکام دیے ہیں, کسی شے کو حلال قرار دیا, کسی کو حرام قرار دیا ہے, کسی کو موقت کیا سنت میں, کسی کو غیر موقت کیا ہے. بعض کام ایسے بھی ہیں جو آپ نے کیے لیکن صحابہ کو روک دیا کہ مت کرو, حالانکہ وہ سنت تھی لیکن آپ نے روک دیا. صوم وصال کی ایک مثال ہے کہ آج فرض کیجیے آپ نے روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, وہ روزہ کنٹینیو کرے ڈیورنگ دی نائٹ, اگلی صبح سے پھر وہ اگلی شام تک جا کر 2 دن کا یوم وصال, صوم وصال 2 دن کا روزہ, کبھی 3 دن کا بھی آپ روزہ رکھ لیتے تھے, لیکن آپ نے صحابہ کو منع کیا.
صحابہ نے کہا بھی کہ آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی ابھی تو عند ربی ہوا یسقینی و یطعمنی و یسقین, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا. تو یہ چیزیں ہیں تمام, ان پر علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں, ہمارے فقہاء نے, محدثین نے, اور ہر چیز کا ایک درجہ جو ہے معین کر دیا گیا. کیونکہ یہاں پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ہم عربی لباس پہنتے ہیں, شلوار قمیض پہنتے ہیں تو یہ دین کے قریب ہے. حالانکہ حضور تو شلوار نہیں پہنتے تھے, حضور کا تو تہبند تھا. شلوار آپ کو پیش کی گئی اور آپ نے پسند کی کہ یہ اچھا لباس ہے, زیادہ ساتر ہے. یعنی تہبند کے اندر تو آدمی رات کے وقت جو ہے ہو سکتا ہے ننگا ہو جائے, شلوار میں تو ننگا نہیں ہوتا, لیکن آپ نے پہنی نہیں. وہ آپ کی کہتے ہیں سنت عادت, جو آپ بچپن سے پہنتے آئے تھے وہی آپ پہنتے تھے. ڈاکٹر صاحب, مولانا امین احسن اصلاحی اور آپ اور پھر گامدی صاحب بھی, تینوں نے ایک ساتھ جماعت کو چھوڑا, جماعت اسلامی کو آگے پیچھے آپ لوگوں نے چھوڑا. اس میں آپ لوگوں کے دینی اختلافات تھے, دنیاوی اختلافات تھے, سیاسی اختلافات تھے؟ اصل میں اس میں آپ گامدی صاحب کو جو اٹیچ کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. گامدی صاحب سوری, میں یہ بہت چھوٹے عمر میں اور یہ بہت بعد کی پیداوار ہے. میرا معاملہ رہا ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ, میں جماعت کے اندر بھی ان کے بہت قریب تھا, میں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے. پھر میں 17 برس تک ان کے ساتھ رہا ہوں, وہ میرے مربی بھی تھے. اور بہرحال میں ان کا جاری کردہ رسالہ تھا مساق, جو پھر بعد میں بند ہو گیا تھا, میں نے جاری کیا, چلایا اسے. تو میرا ان کا معاملہ اور ہے. غامدی صاحب نکلے نہیں, نکالے گئے تھے. اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ الزام کیا تھا, کیوں نکالے گئے تھے, یہ تو اب آپ لوگ جو ہے اس کی تحقیق کریں. لیکن یہ کہ وہ اصل میں نکلے نہیں تھے بلکہ نکالے گئے. تحقیق کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. کم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اور امین صاحب نے ایک ساتھ چھوڑا, وہ کیا وجہ تھی؟ جی اصل میں اس میں ایک تو وہ بات تھی کہ جو میرے ان کے درمیان مشترک تھی, اور وہ یہ کہ ہمارے خیال میں مولانا مودودی نے جو تحریک شروع کی تھی, یہ اصل میں 39-40 میں اس کا انہوں نے ایک فکر دیا تھا, سن 41 میں باقاعدہ قائم ہوئی. وہ ایک انقلابی تحریک کا نقشہ تھا, اسلامی اصولی اور انقلابی تحریک کا. پاکستان میں آ کر انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اسے ایک اسلام پسند سیاسی قومی جماعت بنا دیا. تو اس سے در حقیقت ہمیں اختلاف ہوا, اور اس پر پھر میں نے 250 صفحے کا ایک بیان بھی لکھا تھا ایز اے ممبرز جماعت اسلامی, نکل کر نہیں, اندر ہی اندر, جس میں میں نے نوٹ آف ڈسنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اپنی ڈگر سے ہٹ گئی ہے. یہ بیان مولانا اصلاحی صاحب نے پڑھا, بہت پسند کیا. انہوں نے شورا کے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کو پڑھیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ میں تو اصل میں پھر اسی پر جو ہے جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں. مولانا اصلاحی صاحب کو ایک ایڈیشنل شکایت یہ تھی کہ مولانا مودودی نے جو بین امرہم شورا بینہم, کہ باہمی مشاورت سے معاملات طے کر کے جماعت کو چلایا جائے, اس کے بجائے ڈکٹیٹوریل جو ہے انداز انہوں نے اختیار کر لیا. یہ ان کا الزام تھا ساتھی مولانا مودودی پر. بہرحال میرا تو چونکہ یہ کہ میں تو ایک ینگ, تو آپ یہ سمجھے تھے کہ جماعت جو ہے وہ سیاست کی طرف اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, الیکشن کی سیاست کی طرف. ایک سیاست ہے انقلابی سیاست, خلافت کی جس طرف, میں نظام بدلنا ہوتا, کوئی بھی خلافت ہو. بادشاہت کو ختم کر کے اور کمیونسٹ ریولوشن آئے, ریولوشن. بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوری انقلاب آیا, فرینچ ریولوشن تھا. ایران کے اندر بادشاہت ختم ہوئی اور علماء کی حکومت قائم ہو گئی, ایک ریولوشن ہے. تو ریولوشن اور ہے, الیکشن اور ہے. الیکشن تو کسی سسٹم کو چلانے کے لیے کیا جاتا ہے. الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیز جو ہے بیسک جو ہے نظام, اس میں کمپرومائز کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ اب امریکہ کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اندر امریکہ کے نظام, پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تھوڑا سا ہوگا امیگریشن پالیسی پر ہو جائے گا, ہیلتھ کیئر پر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس طرح برطانیہ کے اندر کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی میں کیا اختلاف ہے, ان کا جو نظام ہے وہ تو متفق علیہ ہے. وہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا مینیفیسٹو دے دیجئے, ہم اس طرح کر دیں گے, ہم ٹیکسیشن میں یہ کمی کر دیں گے, یا وہ کر دیں گے, ٹھیک ہے آ جائیے. تو نظام نہیں بدلا کرتا الیکشن سے, الیکشن کے لیے ریولوشن آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ایک جو ہے نا ڈپلیسٹی ہو رہی ہے, میں کنفیوژن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ڈپلیسٹی ہو رہی ہے. ہم ایک خاص ایک طرح کا اسلام ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسے ایگری کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اوور آل اسلام کا ایک جو تصور پوری یعنی میں کہوں گا کہ ویسٹ کے اوپر آ رہا ہے, وہ کوئی فرینڈلی تصور نہیں ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ہیں, امیگریشن کاؤنٹرز پہ ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں
کیونکہ یہی ہم دھماکے کرنے والے بھی ہم، خود کش حملے کرنے والے بھی ہم. اب یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی، یا ان کا جہاد ہے جو بھی ہے، لیکن جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہ بھی تو معصوم ہے. کیا اس کی اجازت ہے؟ اصل میں یہ تو بڑا ایک سینسیٹیو سے کوشچن ہے میرے نزدیک. اب جو بھی اس میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بہرحال وہ تو اس غلط طریقے پر کام ہو رہا ہے. لیکن وہ بات سمجھ لیجیے اصل میں کہ ہمارا جو اس وقت ویو ہے ویسٹ میں، وہ کس اعتبار سے، وہ اسلام کو ایز اے ریلیجن سوشو اکنامک سسٹم کے طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. اور انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک دبی ہوئی چنگاری ہے. وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو ابلیس سے کہلوایا تھا کہ نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی ڈر ہے اور نہ جمہوریت سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. ان میں ایک آرزو ہے کہ ہمارا ایک نظام تھا، ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم تھا، ہمارا اپنا جو کرمنل لا تھا، ہمارا سول لا تھا، ہمارے فیملی لاز تھے، ہمارے جو ہے لا آف ایویڈنس تھا، یہ سارے قوانین تھے ہمارے، چلے تھے، 1000 برس تک چلتے رہے. تو اب ہم دوبارہ جو ہے اس کو دنیا میں نافذ کریں، یہ چیز وہ ہے جو ویسٹ کو گوارا نہیں ہے. چنانچہ جیسے ہی پچھلی صدی کے اواخر میں یو ایس ایس آر ختم ہوا اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنا شروع کیا گیا اور اس کی توسیع کی کوشش ہوئی، تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے کہ اب کس کے لیے؟ وہ آپ کا دشمن تو مر گیا، مرا پڑا، آپ کے قدموں میں پڑا، آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، امداد مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اب ہمیں خطرہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے ہے. یہ ہے اصل جو خطرے کی بات ہے کہ جو انہیں ہے. اسی کو کرش کرنے کے لیے آپ اندازہ کیجیے جتنی بڑی جو ہے کولیشن بنی ہے افغانستان کے لیے، عراق کے لیے کیوں نہیں بن سکی؟ کیونکہ عراق میں کوئی اسلامی ایشو نہیں تھا، مذہبی ایشو نہیں تھا، وہاں تیل کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا. میرے نزدیک وہ پہلا قدم تھا گریٹر اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے مجسمے گرے ہیں تو شیرون نے کہہ دیا تھا پہلے دن ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اٹ واز دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. یہاں ایران، یہاں افغانستان میں تو ایسی باتیں نہیں تھی. گریٹر اسرائیل کے تو تھریٹ ہم بھی ہیں، ہم کیونکہ نیوکلیئر پاور ہیں. گریٹر اسرائیل کے تھریٹ ہم نہیں ہے، وی آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. وہ جو بھی ہے ہمارے نیوکلیئر پاور کے خلاف جو بھی کریں، لیکن گریٹر اسرائیل جو ہے عراق ہے، شام ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، اور حجاز کا بھی شمالی علاقہ ہے، مدینہ اور خیبر وغیرہ جہاں یہودی آباد تھے، اور ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہے، اور مصر کا جو بہترین علاقہ زرخیز ڈیلٹا کا، وہ سارا اس میں ہے. ویسے کافی میں یہودیوں کو جانتا ہوں جو نیو یارک وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ بڑے خلاف ہیں اسرائیلیوں کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل جب یہاں پہ بنے گا تو وہ آخرت کے قریب ہوگا. ہاں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تحریک زائونسم بنیادی طور پر سارے یہودیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولر ٹائپ آف جیوز کی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت جو بینکرز ہیں بڑے بڑے اور جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کی اکانومی کو، وہ زائونسم کی سب. آپ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جو مسلمانوں میں مجھے اکانومی کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے خواب دیکھا اور کنگ آف ایجپٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے خواب دیکھا، تعبیر انہوں نے دی، قحط سالی کی اور بچت کی اور سیو کرنے کی. پھر اس کے بعد اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنگ آف ایجپٹ نے بلایا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان 7 سالوں میں؟ تو انہوں نے کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ العلیم. کہ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کر بھی دیا اور انہوں نے خوش اسلوبی سے کر لیا، لیکن آج کل مسلمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فائنانس منسٹر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اصل میں تو مسلمان جو کہ بحثیت مجموعی کئی 100 سال کا ایک سلائیڈ ہے جو نیچے جا رہے ہیں، علمی طور پر جا رہے ہیں، سائنس کے علوم کے اعتبار سے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو ہم ڈیکیڈ لاٹ ہیں، حقیقت یہ ہے. اب اس کے اندر تو کہیں سے نئی زندگی کا شرارہ کہیں سے پھوٹے کسی جگہ پر. بحیثیت مجموعی مسلمان امت جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی یعنی ایک حرارت پیدا کر دے ایمان کی، اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلامی انقلاب آ جائے اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام. یہ ہے اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، کم اینڈ سی اٹ.
جو کچھ تم نے پڑھا ہوا تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے اسلام. اسلام تو یہ ہے, آؤ بس دیکھو. تو اصل میں یہ کام ہونا تو ہے, لیکن ابھی اس کے اور اس وقت کے دور کے درمیان بہت وقفہ ہے, اور اس میں وٹ آئی فیئر از کہ امت مسلمہ پر بڑا سخت عذاب اللہ کا آنے والا ہے, جس کا سب سے بڑا حصہ عربوں پر آئے گا. اینڈ نمبر 2 آن دی ڈیوائن ہٹ لسٹ سیمس ٹو بی پاکستانی مسلمس. وائی؟ نمبر 1 عرب کیوں ہیں؟ ان کی مادری زبان میں قرآن ہے, یہاں ان کو تو کوئی بچت ہی نہیں. ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پر وہ ناس بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو در حقیقت اگر وہ جیسے جیسے آزاد ہوئے, کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. قبلہ کسی نے بنا لیا واشنگٹن کو, کسی نے بنا لیا ماسکو. دے آر دا بگیسٹ کلپریٹس. لیکن ہمارا جو کانسیپٹ اور ہمارا معاملہ کیا؟ نمبر 2, ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر, لاکھوں آدمی قتل ہوئے, کروڑ انسان جو ہے ادھر سے ادھر ہوا ہے, 1 کروڑ سے کم ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے درمیان. لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ جو اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے, نمازیں وہاں بھی ہیں, مسجدیں وہاں بھی ہیں, اور ہماری حج فلائٹس ہماری جاتی ہیں, ان کی بھی جاتی ہیں. بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حج کا انتظام جو ہے وہاں, حج مشن جو ہے ہندوستان کا, وہ کہیں بہتر ہے پاکستان کے حج مشن سے. تو اب ہمارا جو لیڈر کا کانسیپٹ ہے, جو اسلام ہمیں لیڈر کا کانسیپٹ دیتا ہے, وہ تو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ کہاں سے ہم لائیں؟ انقلاب کے بعد ہوگا, اس سے پہلے تو نہیں. یو ہیو ٹو برنگ اباؤٹ اے ریولیوشن فرسٹ. حضور نے ریولیوشن برپا کیا, 13 سال میں ایک ریولیوشنری پارٹی تیار کی ہے. دعوت ہے, تربیت ہے, تزکیہ ہے, تعلیم ہے, اور منظم کرنا ہے. ایک امیر کا حکم مانو. اس کے بعد باطل سے ٹکرایا ہے. اقبال کا ایک شعر جو ہے بہت عظیم ہے, با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن, چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. حضور کی حیات طیبہ کو 2 مصروں میں لے آیا اقبال. مکی دور کیا تھا؟ درویشی, دعوت, تبلیغ, نصیحت, واز. کوئی پاگل کہہ گیا, ٹھیک ہے, کہہ گیا تو کہہ گیا. کسی نے مجنون کہہ دیا, ٹھیک ہے. مارا جا رہا ہے, صبر کرو, ہاتھ نہ اٹھاؤ. No raising of hands, even in self-defense. For 12 long years, it was the order of the day. پھر جب ایک جماعت تیار ہو گئی کہ جو اصل میں جو اپنی سرفروشی کے لیے تیار تھے, سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے, باطل سے ٹکرائے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن, 12 سال. جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت زم سے ٹکرا دو. وہ ٹکر ہے جو پھر شروع ہوئی ہے مدنی دور میں آ کر, اور قتال شروع ہوا ہے, جنگ شروع ہوئی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانیں دی ہیں, حضور زخمی ہوئے ہیں, حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, خون کا فوارہ چھوٹا ہے, اور آپ کا خون اتنا گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. معلوم مشہور ہو گیا کہ آپ تو شہید ہو گئے. یہ ہے ریولیوشنری پروسیس. اس ریولیوشنری پروسیس سے کسی جگہ پر عالم اسلام میں کسی جگہ پر افسوس یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا. اقبال کا تھاٹ یہی تھا, 1930 کے خطبے کی جان یہی تھی کہ انہوں نے اولاً مسلمانوں کی مسلم نیشن ہوڈ کو تمام جو بھی سوشولوجیکل جو بھی ہو سکتے ہیں فکر, اس کے حوالے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم, کسی بڑی قوم کی نظم نہیں ہو سکتے. نمبر 2, انہوں نے پیشین گوئی کی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی. اور نمبر 3, انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں دور عرب امپیریلزم میں, یہ بنو امیہ اور بنو عباس جنہیں ہم خلفاء کہہ دیتے ہیں, یہ تو عرب امپیریلزم تھا. اس امپیریلزم کے اندر جو تصویر آتی ہے اسلام کی, دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو جانتی ہے. یہ دھبے ہٹا کر پھر خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ دنیا میں قائم کرنا, دیٹ واز دی پاکستان آئیڈیالوجی. بٹ وی ہیو فیلڈ, بیڈلی فیلڈ. وائی؟ لمبی داستان ہے, بہت بات. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اصل میں ایک تو جو مسلم لیگ کی تحریک کے اندر کچھ انہیرنٹ ویکنیسز تھیں وہ سامنے آئی. مسلم لیگ کی تحریک ایک تحریک تھی, موومنٹ جو آندھی کی طرح آتی ہے اور بگولے کی طرح نکل جاتی ہے. تحریک جو ہے اس کے ساتھ جب تک کہ کوئی مضبوط جماعتی ڈھانچہ نہ ہو, کارڈرز, معین کارڈرز کے ساتھ ایک مضبوط جماعت, وہ آگے نہیں چل سکتی. یہی فرق تھا مسلم لیگ میں اور کانگریس میں. کانگریس ایک مضبوط جماعت تھی, اس کے کارڈرز تھے, اس کا نظم تھا. مسلم لیگ کا نہیں تھا معاملہ, وہ تو ایک تحریک تھی. اور در حقیقت ایک چونکہ ایمرجنسی کی حالت پیدا ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے ہند کا کیا جو ہے مستقبل ہوگا, تو اس حوالے سے پاکستان بنتے ہی مسلم لیگ تو ختم ہو گئی, جسٹ میلٹڈ اوے.
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ مسلم لیگ کی زیادہ قیادت مائنورٹی پروونسز سے آئی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے کہ یہاں کے سنز آف دی سوائل تو وہ نہیں تھے، اب مرنا بھی تھا، ایک ایک کر کے مر گئے، اور ظاہر سے پھر یہاں پر تو سارا معاملہ جو آیا ہے پھر وڈیروں کے ہاتھ میں آ گیا، بیوروکریسی کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی مولانا مودودی سے ہوئی، وہی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان موومنٹ سے علیحدہ رہے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک اصولی اسلامی تحریک جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں آ کر ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اب گویا کہ اسلام ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا۔ اس سے پہلے مولانا مودودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے اسلامی دستور کا، اس وقت تک چونکہ جماعت پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو تمام حلقے جتنے تھے مذہبی انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک غلطی یہ تھی، کیا؟ کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، جس میں آپ نے مجھ سے پیج پوچھا تھا، میں نے پیج 129 آپ کو کوٹ کیا تھا۔ جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اسلام ممانعت کرتا ہے بڑی سختی سے فرقہ بندی کی، ہمارا آئین جو ہے فرقوں کو ریکگنائز کر رہا ہے، اور چاہے وہ انفرادی طور پہ کر رہا ہے چاہے وہ اجتماعی طور پہ کر رہا ہے۔ بٹ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہاں پہ ہیں، وی کم بیک ٹو آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن دکھایا، اس میں پریمبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ویئر ان دا پرنسپلس آف ڈیموکریسی، فریڈم، اکوالٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز اننسیٹڈ بائی اسلام شیل بی فلی observed۔ اور دوسرا آگے پیج 129 پہ اسلامک پروویژنس کے اوپر لکھا ہے کہ ان دی ایپلیکیشن آف دس کلوز ٹو دی لا آف اینی مسلم سیکٹ دی ایکسپریشن قرآن اینڈ سنہ شیل مین دا قرآن اینڈ سنہ ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سیکٹ۔ تو پہلی بات تو یعنی دو سوال، ورڈ پرسنل لا وہ اب کہاں گیا؟ پرسنل لا آف اینی مسلم اس کو سیکٹ۔ کہیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور اسلام جی ان کا مجھے تو تضاد لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا، میں بتاتا ہوں آپ۔ بسم اللہ۔ Democracy as such is kufr and shirk. It is based on the principle of popular sovereignty. اسلام میں sovereignty belongs to God. اللہ بالکل سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اس کے اندر امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں بھی مشورے سے معاملہ طے کر لو۔ کوئی اتھارٹیرینزم، کوئی ڈکٹیٹرشپ نو، کوئی ڈائنیسٹی نو، امرہم شورا بین، دس از جمہوریت، اسلامی جمہوریت۔ یو کین سے اٹس اے کنٹرولڈ ڈیموکریسی، لمیٹڈ ڈیموکریسی۔ Limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah, not by any person or any dynasty or any monarch, no whatsoever, by injunctions of Quran and Sunnah۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بہت سادہ سی ہے، 2 منٹ میں ذرا لے لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھاگے بھی نہ لیکن یہ کہ جڑ بھی نہ جائے اس کے ہاتھ پاؤں، تو آپ نے 200 گز کی رسی سے باندھ دیا ایک کھونٹے کے ساتھ۔ اب ایک سرکل وجود میں آ جائے گا 200 یارڈز جو ہے ریڈیس کا، اس میں گھوڑا آزاد ہے، مشرق جائے، مغرب جائے، شمال جائے، جنوب جائے، 150 گز جائے، 200 گز سے ایک گز نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر۔ دس از اسلام۔ انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ سنہ، دیٹ از دی سرکل، یو کانٹ کراس اٹ۔ لا تعتدوا حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ یہ حدود اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت، اور اس کو آپ نے البتہ اس کے اندر، اب اس کے اندر فرض کیجئے کہ ایک گھر کے اندر آپ ایک پارٹی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، آپ اس کے اندر ڈرنک کیا دی جائے، ایک چیز ختم ہو جائے گی، شراب نہیں دی جائے گی، وہ حرام ہے، وہ دائرے سے باہر نکل گئی۔ اب 7 اپ دیں، روح افزا دیں، کیا دیں، وہ آپس میں مشورے سے طے کر لیں۔ دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے، اس مباح میں آپ اپنے مشورے سے by counting votes you can decide. So this is Islamic democracy. ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اپنا مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی ان سینس کہ خدا نہ خواستہ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن میرا مطلب ہے کہ میرے حساب سے تو ڈیموکریسی اور جو موجودہ ڈیموکریسی ہے جو اس کا تضاد ہے، ہیومن ساورنٹی، کیونکہ اگر میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف، ان کا حکم ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، بالکل میں تو اس طرف جاؤں گا۔ اللہ کا حکم اور رسول کا حکم، بالکل نہیں، رسول کا حکم وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، رسول نے بھی تو وہی کہنا جو اللہ نے کہا۔ کیٹیگریز 2 ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے، ایک حدیث ہے جو حضور کا حکم ہے۔ چلیں نیکسٹ پلیز۔ ڈاکٹر صاحب
لاسٹ میں جس چیز پہ آپ سے میں تفصیل چاہتا ہوں، آپ نے پہلے کہا کہ ذرا سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر آگے آیا کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابٌ أَلِيمًا، کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فساد کریں گے، اور جب ان کو روکا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن وہی فسادی لوگ ہیں اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کن کے متعلق کہتا ہے؟ ہاں ذرا اس کے لیے جہاں سے ہماری ایک بات ختم ہوئی تھی نا، حضور نے انقلاب برپا کرنے میں پہلے 12 سال مکے میں جو جہاد باللسان کہہ لیں، جہاد بالقرآن کہہ لیں، جو بھی کہیں، جہاد نفس کے ساتھ کیا، جماعت تیار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے باطل سے ٹکر شروع کی۔ اب دیکھیے، ہر کسی انقلابی تحریک کے ساتھ آنے والے سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہر چہ باد آباد، ماں کشتی درا بنداختیں، اب جو ہو سو ہو، یہ کشتی اگر چلے گی تو ہم بھی جئیں گے ورنہ ڈوبنے کو تیار ہیں، جو قربانی چاہیے حاضر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے کسی چیز کی بیوٹی جو ہے اٹریکٹ تو کر لیتی ہے، بات ٹھیک ہے یہ، لیکن اس کے لیے قربانی دینا، جان اور مال کا خطرہ لینا، اس سے ذرا وہ پھر پیچھے ہٹنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ پیدا ہوا ہے مدینے کے اندر، مکے میں نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کے پہلے 2 رکوعوں میں سے پہلے رکوع میں جو اہل ایمان مکے میں تیار ہو چکے تھے ان کا نقشہ ہے، اور جو مکے میں لوگ کفر پر اڑ چکے تھے ان کا ذکر ہے۔ پھر اب یہ تیسری کیٹیگری آئی ہے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقی ایمان ان میں نہیں ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہوا تھا جب حضور نے، میں نے آپ سے کہا 6 مہینے آپ نے لیے 3 کام کیے، کنسٹرکشن آف دی ماسک، اور بھائی چارہ مہاجرین اور انصار میں، اور یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ۔ اس کے بعد آپ نے ایڈوانس شروع کر دیا، مکے کی طرح چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، پرووکیشن کر رہے ہیں آپ۔ تو ان لوگوں کا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ قریش کے ساتھ بڑھواؤ گے، ہمیں مرواؤ گے، کیا کرو گے؟ اب انہوں نے حضور کے خلاف بات شروع کی۔ اب یہاں ایک پارٹی ڈسپلن تھا، حضور اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے۔ اب ان کے خلاف جو ہے چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ خامخواہ کیا کر رہے ہیں، بس تبلیغ کے ذریعے سے کرتے رہیں، گڑ دے کے مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ کسی کو زہر دینا ہے، یہ خامخواہ جس میں جان اور مال کا خطرہ آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش شروع کی۔ ان سے کہا گیا یہ کیا فساد مچا رہے ہو؟ فساد کیا ہے؟ جماعت کے اندر فساد، اس جماعت کے اندر تم جو ہے اب حلقے پیدا کر رہے ہو، اور اب یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ امیر کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہو، یہ فساد ہے۔ ان کا نہیں، ہم تو در حقیقت اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں قریش سے ٹکرا رہے ہو، فساد تو تم پیدا کر رہے ہو، ہم تو نہیں کر رہے۔ لیکن وہ کہا کہ اصل میں مفسد یہی ہے، اس لیے کہ وہ تو اس بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اب، شرک کے خاتمے کے لیے اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ حضور کے لیے فرمایا ہے قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کسی اور نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، بھیجا ہی اس لیے تاکہ اس دین حق کو نافذ کرے اور غالب کرے، لہذا آپ کو تو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب کہا گیا، ان سے کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، مت دیکھو دوسرے لوگوں کو، دیکھو وہ ایمان لائے، یہ دیکھو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، فلاں ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، علی ہیں، حمزہ ہیں، ہاں تم بھی ایسے ایمان۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، انہیں اپنے مفاد کی فکر ہی نہیں، نہ یہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، جسے ہم کہیں گے فینیٹکس، یہ تو فینیٹکس ہیں، پاگل ہیں، انہیں اپنے مفادات کی اور اپنی مصلحتوں کا فکر، ہم تو ایسے بیوقوف نہیں ہیں۔ یہ ہے سارا پس منظر اس کا، کہ یہ منافقین تھے، اور منافقین میں بھی یہ خاص بات نوٹ کریں گے کہ وہاں ایمفیسس کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا، رسول کی اطاعت ان کو بڑی شاخ تھی، اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ابھی قرآن میں تو حکم آئی نہیں، اور انہوں نے پہلے شروع کر دی چھیڑ چھاڑ۔ پھر سورہ محمد نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پورا قتال کا حکم آ گیا ہے، اب وہ لاجواب ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈریگنگ دی فیٹ، کہ وہ اب اس معاملے میں آگے نکلنے کو، آنے کو تیار نہیں تھے، پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ یہ وہ طبقہ تھا۔ جب تک کہ آپ حضور کی سیرت کو ایک ڈائنامک اور انقلابی انداز میں نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک چلتے چلتے میں ایک آپ کو میں سوال پوچھوں گا، حالانکہ میں نے کہا تھا لاسٹ کویسچن، کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا ہی نہیں پتا، نہ ہم پتہ کرتے ہیں، بس سینہ بسینہ جو کہاوتیں ہماری چلی آ رہی ہوتی ہیں ان پہ ہمارا پورا ایمان بیسڈ ہے، خود ہم تحقیق نہیں کرتے، خود قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، تفاسیر کو نہیں کھولتے،
اور یہ کمی ہے بڑی ہم سے سیریس. آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے. میں نے اپنی زندگی کے 50 برس اسی کام میں لگائے کہ قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں، سیکھوں اور سکھاؤں، سمجھوں اور سمجھاؤں. خاص طور پر ایجوکیٹڈ لوگ، ڈاکٹرز ہیں، MBBS ہیں، PhDs ہیں، انجینئرس ہیں، جو شعور رکھتے ہیں. کم سے کم 100 ایسے نوجوان تیار کر چکا ہوں، ہائیلی کوالیفائڈ، جو میری ہی طرح درس قرآن اب دے رہے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی اس کام میں لگائی. لیکن پھر یہ کہ میں نے اس کے بعد اب صرف ایک علمی بات نہیں ہے، یہ ایک اکیڈمک چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی دعوت اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کی ہے تنظیم اسلامی کے نام سے، بیعت کی بنیاد پر قائم کی ہے، جو آج کی دنیا میں بہت ہی لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات ہے. آپ کے پردانا نے بیعت کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر، بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ بنی 1913 میں. لیکن اس کے بعد تو معاملہ غلط. مولانا مودودی نے جماعت بنائی، بیعت کا معاملہ نہیں کیا. ہم نے بنائی ہے بیعت کی بنیاد پر ہے، اور بیعت بھی ایک حدیث صحیح، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی الا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق عندما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پہ جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نوبارد کو ہم پر امیر بیعت تو بیعت ہے نا، بیعت میں تو کوئی کویسچنز نہیں ہوتے. اور یہ البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، رائے ضرور دیں گے. اور اس وجہ سے خامخواہی بات پہ لوگ ہنسی پڑیں گے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا. نہیں، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، بات اپنی حق کہہ دینی ہے لیکن فیصلہ امیر کا ہو. یہ بیعت ہے جس پر کہ ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، اور میں آپ کا بالخصوص اس وجہ سے شکر گزار ہوں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے نامور علماء جو ہیں سیاست کے اوپر بات کرنا پریفر کرتے ہیں، مذہب کے اوپر بات کرنا پریفر نہیں کرتے. اور جب ہم مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی جستجو ہوتی ہے، ہمارا جو شوق علم ہے وہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سختی سے مائل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے. خدا نہ خواستہ اس کا مقصد گستاخی نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ سمجھیے گا. میں چلتے چلتے اپنے ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے میں نے سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی میں ایک انٹرپریٹیشن ڈاکٹر صاحب کو دے رہا تھا، تو ایک حدیث نبوی ہے، میں اس کی اکثر لوگوں کو بات بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم کی جستجو اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. تو the way I look at it وہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکے میں تھے یا مدینے میں اس وقت تشریف رکھتے تھے جب یہ حدیث آئی، تو چائنا کیوں جائیں جبکہ ساری دنیا ساری کائنات کا علم جو ہے وہ عرب کے اندر ہے، تو چائنا کیوں جائیں؟ بات یہ ہے کہ ایک تشبیہ تھی کہ آپ چائنا جا رہے ہیں، پہلے آپ ایک ریگستان کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک سمندر کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کراس کر رہے ہیں. تو دنیا میں 3 سب سے بڑے آبسٹیکلز ہیں، اگر وہ آگے پیچھے کھڑے ہیں تب بھی ہوں سائڈ بائی سائڈ تب بھی آپ علم کے حصول کے لیے جائیں. تھوڑی سی غلطی ہے، سمندر بیچ میں کوئی نہیں آتا تھا. جی سمندر بیچ میں کوئی عربین سی ہے نا، عربین سی نہیں. آپ اگر عرب سے چلیں گے تو سارا خشکی کا راستہ ہے. ایک تو آپ کا میپ ہر جگہ کے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے میپ سے چلیں گے جی ہم انشاءاللہ، اپنے میپ سے نہیں جا سکتے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد آج ہمارے درمیان تھے. انٹل ٹمارو. رانا تھوڑا دے گیوں سانو اتے پا گیوں وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیوں وچ ککراں